بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ یہاں کارلوس رکا اور پھر شمس الدین اور خطلق کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز بیٹوں، میرے خاندان کی بدبختی کچھ اس طرح شروع ہوئی کہ 9 لاکھ کے اس صلیبی لشکر میں اندلس کے شہر تلیتلا کا والی اور صلیبی جنگجو بھی اپنی والدہ کے ساتھ شامل تھا۔ فینش نام کا یہ نوجوان جنگجو تھا، خوبصورت لڑکیوں کا بڑا شیدائی اور رسیہ تھا۔ اس نے لشکر میں کہیں میری بیٹی مرسینہ اور میری بیٹی جو مر چکی ہے اس کو دیکھ لیا اور تہیہ کر لیا کہ وہ ان دونوں کو حاصل کرے گا اور انہیں بے آبرو کر کے رہے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے فرانس کی ملکہ ایلیز سے رابطہ قائم کیا۔ وہ اس کا بڑا چہیتا تھا، لہذا ایلیز نے میری طرف پیغام بھجوایا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو فینش کے سامنے پیش کروں۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں خود ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو بے آبرو ہونے دوں، لہذا صرف اور صرف اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے میں بھاگ نکلا۔ اس وقت 9 لاکھ کے صلیبی لشکر نے قسطنطنیہ میں قیام کر رکھا تھا، لہذا قسطنطنیہ سے رات کے پچھلے پہر ہم کچھ اس طرح سے بھاگے کہ کسی کو خبر نہ ہوئی۔ کافی فاصلہ ہم نے بغیر کسی خطرے کے طے کر لیا تھا، لیکن ہمیں یقین تھا کہ ہمارا تعاقب ضرور کیا جائے گا۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ آخر وہ فرانسیسی صلیبی نائٹ جن کا تم لوگوں نے خاتمہ کیا وہ ہمارے تعاقب میں لگ گئے۔ ہمیں امید تھی کہ ہم مسلمانوں کے علاقوں کے قریب پہنچ چکے ہیں، لہذا بچ جائیں گے، لیکن وہ ان علاقوں میں بھی گھس آئے۔ آگے آگے بھاگتے ہوئے ہم خوف زدگی کی حالت میں الربا کی طرف جانے کی بجائے راستہ بھٹک گئے اور اس نالے کے کنارے سرکنڈوں میں جا گھسے جہاں تم لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا میرے عزیزو تم لوگوں کو خبر ہے۔ کارلوس جب خاموش ہوا تو شمس الدین نے اسے مخاطب کیا، محترم کارلوس، آپ بالکل مطمئن رہیں، میں ابھی تھوڑی دیر تک بھائی سے جا کر بات کروں گا۔ الربا شہر کے رہنے والے کچھ لوگوں سے ہم رابطہ قائم کریں گے اور آپ کے بھائی کو تلاش کریں گے کہ وہ شہر کے اندر کہاں رہتا ہے، پھر آپ کو باعزت طور پر آپ کے بھائی کے گھر منتقل کر دیا جائے گا۔ شمس الدین کی اس گفتگو کا جواب کارلوس دینا ہی چاہتا تھا کہ اس بار مرسینہ شمس الدین کو مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھی، بھائی شمس الدین، اگر تم دونوں بھائی برا نہ مانو تو میں ایک بات کہوں۔ شمس الدین کی بجائے خطلق بول پڑا اور مرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری عزیز بہن، ہم دونوں کو بھائی بھی کہتی ہو اور ساتھ یہ بھی بات چسپاں کرتی ہو کہ ہم برا نہ منائیں تو تم کچھ کہو، تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو بلا جھجک کہو، تمہاری کسی بات کا ہم برا نہیں مانیں گے، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ خطلق کے ان الفاظ پر مرسینہ کو حوصلہ ہوا، پھر دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے شمس الدین تم مجدد الدین کے سگے بھائی ہو جسے تم امیر کہہ کر مخاطب کر رہے ہو، اور خطلق تم دونوں کا چچا زاد بھائی ہے۔ تم دونوں کا مزاج ہم جان گئی ہیں، بہت اچھا ہے، آپ دونوں بھائی خوش طبع ہیں، لیکن جہاں تک امیر مجدد الدین کا تعلق ہے وہ مجھے مردم بیزار سے لگے ہیں۔ ادھر آتے ہوئے راستے میں تم دونوں بھائی ہم تینوں سے گفتگو کرتے رہے، لیکن امیر مجدد الدین تم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بالکل خاموش اور سنجیدہ رہے، نہ تم دونوں سے کوئی گفتگو کی اور نہ ہم سے کسی موضوع پر ایک لفظ کہا، نہ اپنے لشکریوں سے کوئی بات کی۔ لگتا ہے امیر مجدد الدین مردم بیزار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کے سخت دل اور سنجیدہ رہنے والے شخص ہیں۔ جب تک مرسینہ بولتی رہی شمس الدین اور خطلق دونوں دھیرے دھیرے مسکراتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئی تب مجدد الدین کا چچا زاد بھائی خطلق بول اٹھا، مرسینہ میری بہن، ایسی کوئی بات نہیں ہے، گو وہ مجھ سے صرف 1 سال بڑا ہے اور شمس الدین سے 2-2.5 سال بڑا ہوگا، لیکن ہم اس کا احترام ایک باپ کی حیثیت سے کرتے ہیں، اس بنا پر نہیں کہ وہ لشکریوں کا سالار اور امیر ہے، بلکہ اس کا ہمارے ساتھ رویہ ہی ایسا شفیقانہ ہے کہ ہم
اس سے اپنا باپ ہی خیال کرتے ہیں۔ میری بہن، جہاں تک تمہارا یہ اندازہ ہے کہ بھائی مردم بیزار ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ مردم بیزار نہیں بلکہ مردم گزیدہ ہیں۔ کبھی بڑے ہسمکھ، بات بات پر کہہ لگانے والے تھے، لیکن ان کی زندگی کے ایک حادثے نے انہیں ایسا بنا دیا ہے جیسا کہ وہ ہیں۔ ختلخ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کارلوس چونکنے کے انداز میں بول اٹھا اور پوچھا، کیسا حادثہ؟ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ختلخ پھر کہہ رہا تھا، بات کچھ یوں ہے کہ جوسلین کے الربا شہر پر حملہ آور ہونے سے پہلے ان علاقوں کی دیکھ بھال ہمارے بھائی مجدد الدین کے ذمہ تھی۔ ان علاقوں پر اس نے چند ماہ قیام کیے رکھا اور ان کی حفاظت کا بڑے احسن طریقے سے ساماں کیا۔ یہاں قیام کے دوران ایک نصرانی لڑکی اس کی کارگزاری، اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگی، اس کو چاہنے لگی۔ یوں جانو یہ محبت یک طرفہ تھی۔ بھائی کو نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے، اس کو چاہتی ہے۔ چند ماہ اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک روز اس لڑکی نے اور اس کے لواحقین نے بھی لڑکی کی بھائی سے محبت کا اظہار کیا۔ لڑکی بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ بھائی نے اس کی محبت کو قبول کیا۔ بات ہماری ماں تک پہنچی۔ ماں نے اس لڑکی کو بھائی کے لیے پسند کیا۔ ماں چاہتی تھی کہ جلد دونوں کی شادی کا اہتمام کر دے، مگر حالات کی ستم ظریفی یوں ہوئی کہ انہی دنوں ہمارے بھائی حلب کی طرف گئے ہوئے تھے کہ جوسلین نے الربا پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے دوران لڑکی کے لواحقین جنگ میں کام آ گئے۔ جوسلین کو جب شکست ہوئی اور وہ شکست اٹھا کر بھاگا تو وہ لڑکی جو بھائی سے محبت کرتی تھی وہ بھی ایک صلیبی کے ساتھ بھاگ گئی۔ بھائی کو اس کے اس رویے کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا۔ بس اس واقعہ کے بعد وہ کچھ سنجیدہ اور خاموش سے ہو گئے ہیں، بہت کم بات کرتے ہیں، ورنہ وہ ایسے نہیں جیسے ان دنوں ہیں۔ ختلخ جب خاموش ہوا تو اس بار کارلوس کی بجائے مرسینہ بول پڑی۔ جب وہ لڑکی واقعی امیر مجدد الدین سے محبت کرتی تھی تو پھر اس نے بڑی حماقت کا ثبوت دیا۔ اگر جنگ میں اس کے اہل خانہ کام آ گئے تھے تو اس کا کام یہ تھا کہ اس صلیبی کے ساتھ بھاگ جانے کی بجائے امیر مجدد الدین کے پاس چلی جاتی، اپنے پیار اور محبت کو حاصل کرتی اور اپنا گھر آباد کرتی۔ بہرحال اب ہمیں پتہ چلا کہ امیر مجدد الدین مردم بیزار نہیں بلکہ مردم گزیدہ ہیں۔ مرسینہ کے خاموش ہونے پر مشال شمس الدین اور ختلخ کو مخاطب کرتے ہوئے پہلی بار بولی، میرے دونوں عزیز بھائیوں، جس وقت آپ لوگوں نے سرکنڈوں کے جنگل میں ہماری مدد کی تھی وہاں سے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا تھا، لیکن میں پوچھ نہ سکی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ امیر مجدد الدین کی سرکردگی میں اپنے محافظ دستوں کے ساتھ الربا شہر کا رخ کر رہے تھے یا آپ کی منزل کچھ اور تھی؟ گو ہم لوگ خوش ہیں کہ آپ لوگ ادھر آئے اور آپ لوگوں نے ہماری مدد کی، ورنہ میرے خیال میں ہم لوگ سرکنڈوں کے جنگل میں ہی سسک سسک کر مر جاتے۔ مشال مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس بار شمس الدین بول اٹھا، ان علاقوں میں ہم بے مقصد نہیں آئے بلکہ ہماری منزل الربا شہر ہی ہے۔ دراصل یورپ کے صلیبی لشکر کی اطلاع ہمارے نور الدین کو ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ بھی خبر ہے کہ 9 لاکھ کے صلیبی لشکر نے ان دنوں قسطنطنیہ میں قیام کیا ہوا ہے۔ عنقریب وہ پیش قدمی کرے گا اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ الربا شہر کے باہر خیموں کا شہر آباد ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جو حلب کی طرف سے سلطان نے یہاں بھیجا ہوا ہے۔ شہر کا محافظ لشکر شہر کے اندر ہے۔ اس لشکر کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ جو ہی کوئی صلیبی ان علاقوں کا رخ کرے ہم 2 کام کریں، اس کی راہ روکیں، ساتھ ہی ان کی آمد کی اطلاع سلطان کو کر دیں تاکہ سلطان خود بھی اپنے لشکر کو لے کر صلیبیوں سے دفاع کے لیے یہاں پہنچ جائے۔ یہ جو لشکر ہے اس کا سرکردہ ہمارا ایک سالار فخر الدین مسعود بن علی تھا۔ اس کو سلطان نے تبدیل کر کے اپنے پاس حلب میں بلا لیا ہے اور بھائی مجدد الدین کو ان علاقوں کے اندر لشکر کا سالار اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے، اس لیے کہ سلطان باقی سالاروں کی نسبت ہمارے بھائی مجدد الدین کی کارگزاری پر زیادہ بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ اب فخر الدین مسعود واپس چلا جائے گا اور اس لشکر کی کمانداری بھائی مجدد الدین کریں گے۔ میرے خیال میں بھائی اس وقت فخر الدین مسعود کے ساتھ ان علاقوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق گفتگو کر رہے ہوں گے، اور میرا یہ بھی اندازہ ہے کہ فخر الدین مسعود کی روانگی کے بعد وہ ضرور
यहाँ आप लोगों के पास आएंगे और आप लोगों से अहवाल पुरसी करेंगे। यहाँ तक कहते कहते शमसुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि वो दोनों लश्करी खेमे में दाखिल हुए जो इस खेमे तक इन्हें लेके आए थे। दोनों खाने पीने की अशिया के तश्त उठाए हुए थे। सारी चीजें उन्होंने खेमे में एक तरफ रख दी। फिर उनमें से एक शमसुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मोहतरम शमसुद्दीन, थोड़ी देर तक अमीर मुजद्दिदीन खुद यहाँ आएंगे। दरअसल कुछ देर तक वो अमीर फखरुद्दीन मसऊद से यहाँ के हालात के मुतल्लिक गुफ्तगू करते रहे। अमीर फखरुद्दीन मसऊद अब यहाँ से कूच कर चुके हैं। अमीर मुजद्दिदीन इस वक्त अपने लश्कर और इन इलाकों के हालात का जायजा लेने के लिए लश्कर के छोटे सालारों के साथ इन इलाकों के हालात और लश्करी अमूर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। थोड़ी देर तक वो यहाँ आएंगे। वो लश्करी जब खामोश हुआ तो खतलक ने उससे मुखातिब किया, क्या अमीर यहाँ खाना हमारे साथ आकर खाएंगे? नहीं, उन्होंने कहा कि आप खाना खा लें और थोड़ी देर ठहर कर आएंगे। इसके साथ ही दोनों लश्करी बाहर निकल गए थे। फिर खतलक के कहने पर मरसीना और मिशाल ने उठकर खाने के बर्तन कारलूस के करीब लगा दिए थे। फिर सब खाना खाने लगे थे। जब वो खाना खा चुके थे तो वही लश्करी आकर बर्तन ले गए। कारलूस, मरसीना, मिशाल, शमसुद्दीन और खतलक फिर मौजूदा हालात के मुतल्लिक गुफ्तगू करने लगे थे कि मुजद्दिदीन इस खेमे में दाखिल हुआ। उसे देखते हुए शमसुद्दीन और खतलक दोनों फौरन उठ खड़े हुए। मरसीना और मिशाल भी खड़ी हो गईं। मुजद्दिदीन बड़ी नरमी और तमानियत से मरसीना और मिशाल की तरफ देखते हुए कहने लगा, आप दोनों बहनों को खड़ा होने की ज़हमत नहीं करनी चाहिए थी। मैं कोई इतना अहम शख्स नहीं हूँ, मामूली सा एक लश्करी हूँ। इन दोनों भाइयों को मैं काफी मना कर चुका हूँ, लेकिन ये जिद्दी हैं, मेरा ऐसा एहतराम करते हैं जिसका मैं हकदार नहीं हूँ। बहरहाल आप लोग आराम से बैठें। मरसीना और मिशाल से हटकर मुजद्दिदीन कारलूस के करीब आया, उसके पास बैठ गया। फिर बड़ी हमदर्दी में पूछा, मेरे मोहतरम, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाथ बढ़ाकर कारलूस ने बड़े प्यारे अंदाज में मुजद्दिदीन की पीठ थपथपाई और कहने लगा, अब मैं जिंदा हूँ, मुझ में जिंदा रहने की तरंग है और ये सब आपकी मदद की वजह से है। जब तक जिंदा हूँ आपके इस एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा। कारलूस को कहते कहते खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि मुजद्दिदीन ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगा, हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया और आइंदा आपको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। फिर मुजद्दिदीन ने बात का रुख बदला और कहने लगा, आप लोगों को शायद चंद रोज तक इस खेमे में क्याम करना पड़े। मुजद्दिदीन को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए मरसीना बोल पड़ी थी, अमीर, हमने सुना है ये खेमा आपके लिए नस्ब किया गया था। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप खुद इस खेमे में क्याम करें। जब तक अलरुबा शहर में हमारा चचा हमें नहीं मिलता, हमारे लिए आप किसी और खेमे का एहतमाम कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। मुजद्दिदीन ने मरसीना की तरफ देखे बगैर कहना शुरू किया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें शक नहीं, इस लश्कर में यह खेमा मेरे लिए ही नस्ब कराया गया था, लेकिन इसमें अब क्याम आप तीनों बाप बेटी करेंगे। मेरा क्याम एक दूसरे खेमे में होगा जहां मुझसे पहले इस लश्कर का सालार क्याम करता था। अगर मेरे इन दोनों भाइयों ने आपको कुछ हालात बताए हैं तो आप जान चुकी होंगी कि ये जो लश्कर है इसका सालार पहले एक और शख्स था और वो वापस चला गया है। उसकी जगह इस लश्कर की कमानदारी मुझे सौंपी गई है। आप लोग यहीं क्याम करेंगे उस वक्त तक जब तक आपके अपने अजीज नहीं मिल जाते। फिर मुजद्दिदीन ने शमसुद्दीन की तरफ देखा और पूछा, शमसुद्दीन, क्या तुमने इनके अजीज जो अलरुबा में पहले से रहते हैं उनकी तफसील ले ली है? शमसुद्दीन एकदम बाअदब हो गया, कहने लगा, भाई, हमने इससे सारी तफसील हासिल कर ली है। शमसुद्दीन की बात काटते हुए मुजद्दिदीन फिर बोल पड़ा, अगर ये मामला है तो कल से कुछ लोगों के जिम्मे लगाओ कि इनके जो रिश्तेदार अलरुबा शहर में हैं इनको तलाश करें और ये काम इन लोगों से लेना जो अलरुबा शहर के रहने वाले हैं। फिर मुजद्दिदीन ने कुछ सोचा और कारलूस की तरफ देखते हुए कहने लगा, वैसे इस मौका पर मैं आपको यह भी मशवरा दूंगा कि जब तक आपके जख्म ठीक नहीं हो जाते आप यहाँ लश्कर के अंदर ही क्याम रखें। यहाँ जो लश्कर के तबीब हैं वो आपकी बेहतरीन देखभाल करेंगे और जब आपके जख्म ठीक हो जाएंगे तो आप बखुशी अपने रिश्तेदारों के पास अलरुबा शहर में मुंतकिल हो जाना। कारलूस की बजाय इस बार उसकी छोटी बेटी मिशाल बोल पड़ी, अमीर,
ہم آپ کی اس پیشکش کے ممنون اور شکر گزار ہیں۔ میں خود چاہ رہی تھی کہ یہ الفاظ جو آپ نے ادا کیے ہیں یہ آپ کہیں۔ ہم دونوں بہنیں خود چاہتی ہیں کہ ہمارا قیام اس وقت تک آپ کے لشکر میں رہے جب تک ہمارے باپ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہو سکتے۔ اور پھر امیر، ہمارے لیے ایک اور دشواری بھی ہے۔ مجدد الدین نے چونک کر مشال کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسی دشواری؟ مشال نے کچھ سوچا اور پھر وہ دوبارہ کہہ رہی تھی، امیر، تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا تھا اور ہمارے دل میں یہ خدشات اٹھے تھے کہ اگر ہم آپ کے لشکر سے نکل کر الربا شہر میں اپنے چچا کے ہاں منتقل ہو جاتے ہیں اور فرانس کے صلیبیوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہاں قیام کر رکھا ہے تو وہ ضرور اس شہر میں بھی حملہ آور ہو کر ہمارا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ پہلے تو انہیں صرف صلیبی لشکر سے ہمارے بھاگنے کا دکھ، صدمہ اور انتقامی جذبہ تھا۔ اب آپ لوگوں نے ان لوگوں کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے جو ہمارے تعاقب میں آئے تھے، اب تو ہمارے خلاف ان کے انتقامی جذبے اور بھی زیادہ بھڑک اٹھے ہوں گے کہ ہماری وجہ سے اتنے فرانسیسی نائٹوں کا خاتمہ ہوا۔ مشال جب خاموش ہوئی تو اس کی ڈھارس اس کی تسلی کے لیے مجدد الدین نے کہنا شروع کیا، بی بی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی صلیبی نائٹ کی ایسی کی تیسی کہ وہ الربا شہر میں داخل ہو کر تم لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ بہرحال مطمئن رہو، جب تم لوگ میرے لشکر سے نکل کر الربا شہر میں اپنے چچا کے پاس منتقل ہو جاؤ گی تو یاد رکھنا وہاں بھی میں تمہاری حفاظت کا بہترین اہتمام کروں گا۔ تم تینوں کو کسی قسم کا گلہ اور شکوہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد جب میں یہاں سے حلب کی طرف کوچ کر جاؤں گا تب بھی اس شہر میں جو حفاظتی لشکر کا سربراہ ہوگا اس کو بھی تاکید کروں گا کہ یہاں تمہاری حفاظت کا عمدہ انتظام کرے۔ بہرحال تم لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی صلیبی تمہیں اپنا ہدف نہیں بنا سکے گا۔ مجدد الدین جب خاموش ہوا، مرسینہ اس کو مخاطب کرتے ہوئے بول پڑی، امیر، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ لوگوں کی ذات سے متعلق ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، یا یوں جانیں ایک ذاتی سوال ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں، امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے۔ مجدد الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھے بغیر کہہ دیا، بی بی، جو کچھ تم پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو، ہم برا ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ مرسینہ کی آواز خیمے میں پھر سنائی دی، امیر، آپ تینوں کے ادھر آنے کی وجہ تو پہلے بھائی شمس الدین ہمیں بتا چکا ہے، ہم یہ بھی جان چکے ہیں آپ الربا کے نہیں بلکہ حلب کے رہنے والے ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو بتائیں آپ گھر کے کتنے افراد ہیں؟ ہلکی سی مسکراہٹ مجدد الدین کے چہرے پر نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، ہم گھر کے 4 افراد ہیں، 3 ہم یہاں بیٹھے ہیں اور حلب میں چوتھی ہماری ماں ہے جو ہم وقت ہماری منتظر رہتی ہے۔ دراصل خطلخ میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا باپ اور چچا بس 2 ہی بھائی تھے، دونوں ماضی میں ایک صلیبی جنگ میں کام آ چکے ہیں، ان کے ساتھ ایک میرا بڑا بھائی اور ایک خطلخ کا بڑا بھائی صلیبی جنگ میں کام آ چکا ہے۔ خطلخ صرف 2 بھائی تھے، صلیبی جنگ میں اس کا باپ، بھائی اور ماں تک شہید ہو گئے، میرا باپ اور بھائی اس میں شہید ہوئے، اس وقت ہم چھوٹے تھے۔ خطلخ کو بھی میری ماں نے ہی پالا، اسی بنا پر ہم تینوں اپنے آپ کو سگے بھائی خیال کرتے ہیں اور خطلخ میری ماں کو ماں ہی کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اس بنا پر ہم اپنے آپ کو گھر کے 4 افراد شمار کرتے ہیں۔ مجدد الدین خاموش ہو گیا، پھر اپنے لباس کے اندر سے اس نے چھوٹی سی ایک تھیلی نکالی اور وہ تھیلی اس نے کارلوس کے پہلو میں رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، محترم کارلوس، آپ ان سرزمینوں میں اجنبی ہیں، فرانسیسی نائٹوں سے بھاگتے ہوئے اور ان کے ہاتھوں نقصان اٹھانے کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ میرے خیال میں آپ اپنے ذاتی سامان تک سے محروم ہو گئے ہیں، آپ کا سارا اثاثہ یہ کپڑے ہوں گے جو آپ لوگوں نے پہن رکھے ہیں۔ یہ جو تھیلی میں نے آپ کے پہلو میں رکھی ہے اس میں کچھ نقدی ہے جو اس غریب الوطنی اور پردیس میں آپ کے کام آئے گی، اس کے علاوہ میں کچھ رقم اپنے بھائی شمس الدین کے حوالے بھی کروں گا۔ آپ ایسا کیجئے گا، آج پچھلے پہر مرسینہ اور مشال دونوں بہنوں کو شمس الدین اور خطلخ کے ساتھ الربا شہر کے بازار کی طرف بھیج دیجئے گا، یہ اپنی پسند کے کپڑوں کے علاوہ آپ کے لیے بھی کچھ پہناوے لے کر آئیں گی، اس کے علاوہ بازار سے اپنی ضروریات کا جو دیگر سامان یہ خریدنا چاہیں ان دونوں کے ہمراہ خرید لیں گی۔ مجدد الدین کی اس گفتگو کے جواب میں کارلوس کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مجدد الدین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا، میں جانتا ہوں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، شکریہ ادا کریں گے، ممنونیت کا اظہار کریں گے، لیکن میں ایسے الفاظ سننے کا عادی نہیں ہوں۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں
یہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجد الدین اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی شمس الدین اور ختلق کو بھی اس نے اشارہ کیا، اور پھر وہ تینوں خیمے سے نکل گئے تھے۔